اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا صدق اللہ العظیم۔ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے ہی بندوں میں سے مجھے چھوڑ کر اپنا رکھوالا بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ انا اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ایسے ہی کافروں، نزلا، ان کی مہمانی کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں۔ حل ننبئکم، کہ ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین، کون زیادہ ناکام ہے، اعمالا، اپنے اعمال کے حساب سے، یعنی کن کے اعمال ضائع ہیں، بیکار ہیں، کوشش ان کی بیکار ہے۔ اور کیوں کوشش بیکار ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کی ساری کوشش راستے سے بھٹکی رہی، یہ ساری کوشش غلط راستے پر کرتے رہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، سارے کے سارے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، بالکل ذرہ برابر انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، یہ ہے ان کی سزا جہنم کی شکل میں، بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی تھی۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ اس سے قبل جو آیات تھیں اس میں کچھ جہنم کا تذکرہ تھا، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور خاص طور پر سورۃ الکہف کا یہ آخری رکوع، یہ آخری جو آیتیں ہیں 10 آیتیں، یہ بہت زیادہ فتنے فساد سے حفاظت میں عمل دخل رکھتی ہیں۔ دجال کے فتنے سے بڑی حفاظت کا جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور کہا کہ دنیا کی جو بہت زیادہ یعنی قرب قیامت دنیا کی لڑائیاں بڑی زوروں پر ہوں گی، اور مسلمانوں کے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر لوگوں میں بحث و مباحثہ ہوگا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے، ہمارا کوئی بادشاہ ہو اور ہم جو ہے اس کے راستے، اس کے طریقے پر اور اس کی رہنمائی میں جو ہیں ان فتنے فساد اور یہودی قسم کے جو لوگ غالب آ چکے ہیں ان سے بدلہ لے سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدینہ کے رہنے والے باشندے جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور آتا ہے بعض مفسرین نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا کہ افغانستان کے مسلمان بہت کثیر تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، اور پھر یہود کفار کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہوں گی، اور اس میں پھر جو ہے دجال جو ہے اس کا نکلنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر دجال ہے وہ بہت فتنہ فساد پھیلائے گا، خود یہ یہود میں سے ہوگا،
کانا بھی ہوگا، اور اسی طرح سے خدائی کا دعویٰ کرے گا، اشارہ کرے گا بارش برسے گی، اشارہ کرے گا آندھی طوفان آئے گا، اسی طریقے سے زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سونا اگلے گی، چاندی اگلے گی، کسی کے گھر کی طرف اشارہ کرے گا، اس کا سارا ساز و سامان ساتھ چل پڑے گا، گویا کہ بتائے گا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اور پھر ایک جنگ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو فتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے یعنی ہماری حفاظت فرمائیں گے، قرآن پاک کے ذریعے سے، اس ہدایت کے ذریعے سے، رہنمائی کے ذریعے سے۔ اور وظائف میں اگر دیکھا جائے جہاں بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں سورۃ الکہف کی یہ آخری آیات بھی ہیں جو آج ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دوزخ سے آزاد ہوں گے جو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والے ہوں گے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر یہی بات بتائی ہے کہ اے لوگو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اور یہ مت سمجھو کہ اگر اللہ کی ذات کو تم نے چھوڑ دیا، کسی اور سے امیدیں لگا لیں تو وہ تمہیں بچا لیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ تو کافر ہیں، اور کافر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہاں پر ان کے سارے اعمال جو دنیا میں کیے وہ سب کے سب ضائع، سب کے سب ضائع، اور انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبی کی باتوں کا انکار کیا، اس بنیاد پر اس کے اعمال ضائع، اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سارے کے سارے اعمال بے وزن ہوں گے، کوئی فائدہ ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان صحیح باتوں سے اپنے رخ کو پھیر لینا، صحیح باتوں سے جو ہے اپنے کنارہ کشی اختیار کر لینا، اور صحیح طریقے سے باتوں کو تسلیم نہ کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ ایک طرح سے دین کا مذاق اڑانا اور ناقدری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا بدترین انجام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان آیات کی، اس صورت کی ہر جمعے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان چیزوں کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں، امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، دجال کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے رہے اور سینہ بسینہ ہم بیان کرتے رہیں، اور یہی تعلیمات ہماری نسلوں تک پہنچیں، اور جس کے دور میں پھر یہ فتنے آئیں تو حق راستے کی اور حق لوگوں کی ہماری نسلیں جو ہے پہچان کر سکیں، اور فتنوں کو پہچان کر اس سے بچ سکیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔